عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادت، الدعاء هو العبادت۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، ارے بھائی میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ۔ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت، جس کو آپ پکارتے ہیں
وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرنا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس طرف تو تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے رہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر ڈھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور پکار رہا ہے اللہ، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے چلو تو بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے۔ کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا، دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی۔ کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے، یہ نہیں ہے تو دعا دعا میں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا، آج توبہ کرے، وہی اٹھ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ باز آ ہرچ ہستی باز آ، کر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور رمضان کے ذکر کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو۔ یہ تو دو طرف معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں۔ انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔
ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا۔ یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے، اب اس کو عام کرو۔ جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں، جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں۔ یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم سجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو۔ یہ نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا۔ لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار، اور اب لوگوں کو دعوت دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی مرکزی آیت۔ اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسٹ کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا، جانا کہاں تھا، مقصود کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے۔ وہ قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مارک ٹائم کر رہے ہیں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے؟ حرکت تو ہے لیکن کوئی فاسٹ طے نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں with reference to the goal، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی یہ آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیں نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو۔ لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سپرنا شروع۔ اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا، اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف، چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ۔ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں، رواجات ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں
وہ پیدا ہو جائے گا جبکہ دو قبیلے کے گھر ہیں۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک وقت نظر آتی ہیں، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے تھے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا ایک قبیلے کا شہر، تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹو تھا۔ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا۔ تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں، کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں کیا ہے، یہ مجھ سے کو اعلیٰ طرح، لیکن یہ کہ طے ہے، قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم، سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرز، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرز تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر، یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھی۔ تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے، کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے، جیسے کہ خسرو کے زمانے میں، سائرس کے زمانے میں ہوا۔ بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح ہے موجود تھی۔ اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور۔ پہلے ریاست اور حکومت گڈمڈ تھے، آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی حاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے، اب ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ ریاست ہے اصل سے جس کی وفاداری، ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا، بنائیں یا بگاڑ دیں، ختم کر دیں، بدل دیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہما وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے۔ سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا۔ اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دے کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گئے۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟ جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ایک اصطلاح اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو یہاں دین کو قائم کرو۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو، اور میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق۔ اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ ایک خیمے کی مثال سے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے، خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے۔ ان دونوں کا در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا۔ فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے، استادہ ہے، اور تیز آندھی آ گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟
اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، اس کے کھوٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ گاڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کوشش کیا ہوگی؟ خیمے کو قائم رکھنا اگر وہ کھڑا ہے، اور اگر خیمہ گر گیا ہو تو خیمے کو کھڑا کرنا، اب رکھنا ماننا۔ یہی ہے اقامت دین کا مفہوم۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیم الدین کہ پوری اجتماعی زندگی میں اصل الاصول یہ ہو جائے۔ اب کیونکہ آج کی اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں ایک بہت ماہر اور ہمارے ہاں کے مشہور قانون کے جاننے والے اور اب تو قانون کے تحت فیصلے صادر کرنے والے، تو میں تھوڑا سا کچھ مجھے نظر آئے ہیں کالے کوٹ اور بھی کہ شاید ان کے لیے دلچسپی کی بات ہو یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے صرف ایک دفعہ کافی، ایک دفعہ جو ہمیشہ سے ہمارے ہاں دستوروں میں رہی ہے، ہر دستور میں رہی ہے، اور میں واقعتاً داد دیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کس نے یہ الفاظ اس کے کوائن کیے اور فریم کیے ہیں، لیکن حقیقتاً نہایت جامع الفاظ ہیں۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. That's all. یہ بالکل کافی ہے، 100% آپریٹو اس کو کر دیجیے۔ اس میں سے ایک چیز کو بھی مستثنا رکھا تو سب کی نفی ہو جائے، وہ ہو جائے گا وہ آیہ مبارکہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا۔ تو اگر ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا، مالیاتی معاملات مستثنا، آئلی قانون مستثنا، ہر شے کی نفی ہو گئی۔ آپ بڑی سے بڑی کورٹ بنا کر بٹھا دیجئے، بڑے سے بڑے علماء کو بٹھا دیجئے، اگر آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہے، اگر آپ نے ایک پہلو سے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے تو کل کی نفی۔ یہاں تو کل چاہیے، مخلصین لہ الدین، جیسے ایک فرد چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس نے اپنی ہر شے کی نفی کی۔ ہاں اگر کہیں خطا ہو گئی، جذبات میں بہہ کر غلطی کر بیٹھا، کہیں انسان پر غفلت طاری ہو گئی تھی، اس کی اس خودی اور انا کی گرفت جو ہے اس کے حیوانی محرکات عمل پر کمزور پڑ گئی، اس وقت کوئی حرکت اس سے سرزد ہو گئی، کوئی حرکت نہیں، فوراً توبہ کرو۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا جو نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جذبات کا طوفان جو ہے، میں ابھی کوئٹے میں مثال دے کر آیا ہوں، پہاڑی علاقے کے لوگ خود سمجھتے ہیں، ہمارے میدانی علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو رفتہ رفتہ آتا ہے، جاتا ہے تو بھی جاتے جاتے جاتا ہے، اور پہاڑی علاقوں میں آتا ہے تو طوفان آنن فان اور جاتا بھی اسی طرح۔ جذبات کا معاملہ بھی یہ ہے، اس میں طوفان آتا ہے، جوش آتا ہے، وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے، لیکن پھر وہ جاتا بھی اسی رفتار سے۔ تو جذبات کی رو میں بہ کر کوئی عمل انسان نے اگر کیا ہے تو جیسے ہی وہ جذبات کا ریلا گزر جائے گا سیلاب کا، فوراً ہوش میں آئے گا یہ میں کیا کر رہا، یہ مجھ سے کیا ہو۔ اب اس کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی، وہ اس پشیمانی کے ساتھ، دیکھیے اقبال کا یہ شعر آپ کو معلوم ہوگا بالکل نوجوانی کا، جس پر داغ دہلوی نے یہ کہا تھا کہ صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ پشیمانی سے جب پیشانی جو ہے ارقالود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس سے خطا ہو گئی تھی لیکن اس پر فوراً پشیمانی طاری ہوئی ہے اور اس کی پیشانی ارقالود ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بلکہ میں نے تو ترجمہ کر کے آپ کو بتایا، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا، لیکن خوب جان بوجھ کر 100 بہانے بنا کر کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہو سکتا، فلاں کام نہیں ہو سکتا، ہے تو حرام لیکن اب کیا کریں۔ یہ جو آپ کی کولڈ کیلکولیشن کے ساتھ اگر آپ نے ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل قائم کر دیا، آپ کی ساری دینداری کی نفی ہو جائے۔ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان۔ اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر زندگی کے کسی گوشے کو بھی مستثنا کر لیں گے تو آپ کا زکوٰۃ کا نظام اور صلاۃ کا نظام جو
ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی قائم کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی جب تک کہ یہ ایک دفعہ 100% آپریٹو نہ ہو۔ باقی جن چیزوں پہ اصل جھگڑے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی نص نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے کہ صدارتی ہونا چاہیے، آپ کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے یا فیڈریشن ہونا چاہیے، یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، کوئی لیجسلیچر بائی کیمرل ہو، یونی کیمرل ہو، جو چاہو، لیکن بس ایک دفعہ کو 100% آپریٹو کرنا، ہر شخص کو ہر وقت یہ حق حاصل ہو کہ وہ عدالت عالیہ کا جا کے کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلاں قانون کی فلاں دفعہ کتاب و سنت کے خلاف کیجئے، آئیے علماء آئے، جو آئے آٹو کریں، ثابت کر دیں گے تو وہ کل عدم ہو جائے۔ اگر کوئی پارلیمنٹ کے زیر غور ہے کوئی قانون، ابھی وہ بل کی شکل میں ہے، ابھی وہ تجویز کی صورت میں ہے، اسی پر آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ اس کی فلاں شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی میں ثابت کر رہا، وہ اسی وقت ہو جائے۔ اس ایک چیز کو آپ قائم کر دیجئے کہ مطاع مطلق اللہ ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہیں، اس کے دین کا غلبہ ہے پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد ہیں، مفہوم ایک ہی۔ بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھو، کمر کس لو، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذار، آخرت کی خبر دینا۔ نیند کے باتوں کو جگاؤ، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی۔ اور تمہاری اس عملی جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو۔ وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا، جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا، بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہی کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا، ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ، تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی اس کی بڑائی کو نافذ۔ یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیموا الدین، یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے۔ 100 میں سے 1 نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز۔ تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کلہ ہی کا تقاضا ختم۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ کا تقسیم ہوا ہوگا، نارتھ ناظم آباد میں میری ایک تقریر کل ہے
یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جدوجہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے۔ آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں مغالطہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کی بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لا سے ہے۔ یہ سنویت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفک نہ ہونے پائے، این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت۔ ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ۔ اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا، لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم۔ یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے۔ اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطہ توحید کی شرحیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید، اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید، اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید، لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے۔ بہرحال عملی تقاضا جان دیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے۔ یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہے یہ، جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور۔ اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا، اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے۔ حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال، فکر کی اس بلندی کو دیکھیے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر، اللہ کا بندہ بن جانے، امتن اس کی اطاعت کے کو خالص کرتے۔ مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے، اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی۔ یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے۔ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے۔ اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی، چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیادی ہا، شہادت پر وجود خود خون دوستاں۔ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کریں، تیرا نظام دنیا میں برپا کر، اپنی گردنیں کٹوائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے
جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پڑائی ہوئی دیوار. یہ مقام عاشقی ہے. کیوں ہے ذرا سمجھ لیجیے اس کو بھی. اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بہقی کی روایت ہے لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ پلٹ کر. جیسے عذاب قوم لوط پر آیا یا کسی اور قوم پر آیا، اس طرح کے عذاب کی کا حکم، عذاب استیصال، عذاب ہلاکت. قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار اس بستی کو الٹ دو، ذرا حالے کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں بندہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب مقام بندگی پر با تمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ ایک شخص اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا اطاعت شعار، اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل. کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خدا بندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. وقال صوابا، وہاں اور یہاں جبرائیل ہے. کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے، اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ نہیں. لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کیوں؟ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹا اس بستی کو، پہلے اتنا ہنجار پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا. وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا. اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھی، میری شریعت کا استہزاء ہو رہا تھا، منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ دوہرا مجرم ہے، لہذا پہلے اس پر اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا ہوگا؟ اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا، اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا، آپ اپنی جگہ پر کانپ رہے گا، کھول تو اٹھے گا آپ کا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت، بے حمیت. اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے ہی اترنا دیکھے. اور اے خاصہ خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آہ قریب القربا ہے. اور اقبال نے بھی یہی مرثیے کہے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت پہ چاری کے دین بھی گیا دنیا بھی. اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنی تجارتیں، اپنے پروفیشن، ان میں مگن ہے، اس کا خون جوش نہیں کھا رہا. وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت سے اس درجے تہی ہو چکا، دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا کہ اس کے احساسات پر جو تک نہیں رہی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق. وہ جو اقبال نے ایک نظم لکھی ہے روہیلا پر، روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے. اس میں آخری واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جس کو نظمایا ہے کہ اس روہیلے نے یہ ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ اب تیموری خون کے اندر کوئی حمیت کی حرارت رہ گئی ہے یا نہیں، تو جب وہ گیا حرم میں تو وہاں جا کر اس نے اپنا جو کمر بند تھا جس میں خنجر لگے تو کھول کر رکھ دیا اور لیٹ گیا استراحت کے لیے. بہانہ یہ بنایا کہ سو رہا ہوں، کہ دیکھیں ان تیموری بیگمات کے اندر کوئی حمیت و غیرت ہے، کوئی میرا خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے نہیں. جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ غیرت دینی ہے کہ جس سے ہم تہی دست ہو چکے. اور توحید کا تقاضا یہ ہے
توحید کے تقاضے میں بشریت اور نور کا جھگڑا، توحید کے مباحث کے اندر سایہ تھا کہ نہیں تھا، توحید کے مباحث اور شرک کے مباحث میں علم غیب کا جھگڑا جو کبھی طے ہوا نہ ہوگا، اس لیے کہ سوائے لفظی نزاع کے کچھ بھی نہیں، وہ ایک لفظی جھگڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو توحید صفاتی ہے یہ بڑا ہی نازک معاملہ کہ الفاظ مشترک ہیں صفات کے لیے جو مستعمل ہے اللہ کے لیے مخلوقات کے لیے، اب اس میں جو چاہیں آپ کہتے رہیے، لیکن یہ کہ اصل یہ ہے میدان وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہوگا اس پورے کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصود بنے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اس کے لیے پہلی منزل کے طور پر اس مملکت خدا داد میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانا، لیکن اس کے شرط اولین وہی ہوگی پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا۔ اگر اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسلام کا نام بھی اپنی زبان سے لے لیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس تدریج سے چلیں گے تو توحید کا عملی تقاضا انفرادی سطح پر پورا کیجیے اور پھر توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ وہ تکبیر رب کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا اقبال کے دو اشعار وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدامت اور یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات۔ یہ صرف تسبیح تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ تو در حقیقت وہی شخص کے جو کمر کش چکا ہو تن من دھن لگانے کے لیے جب وہ تسبیح کرے گا تو کائنات وجد میں آئے گی۔ یہی دو اشعار ہیں اقبال کے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، الفاظ کوئی نہیں، لیکن جو شخص اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لے، اس کے لیے ہدف یہ ہے جانا ادھر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں تن من دھن لگانے کا اگر ایک پختہ ارادہ کر لے تو اب یہ گویا کہ توحید انفرادی سے توحید اجتماعی تک پیش قدمی۔ میں آخری بات صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ توحید اجتماعی تھی کہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب کو جس سے جگمگا دیا۔ صرف عقیدے کی توحید نہیں تھی، عقیدے میں توحید، علم میں توحید، نظریے میں توحید، فکر میں توحید، انفرادی سطح پر توحید اور اجتماعی سطح پر توحید، جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن یہ جان لیجئے اس توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی، دیکھیے ایک چیز ہے یہاں سے یہاں تک کی اونچائی، ایک ہے اس پورے ہال کے اندر اس پوری اونچائی کا تصور کرنا۔ جزیرہ نمائے عرب میں تکمیل ہو گئی دین کی اور تکمیل ہو گئی توحید کی، لیکن جزیرہ نمائے عرب میں ہوئی جبکہ اس کو